الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی اور بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے جو خالق کائنات اور مالک ارض و سما ہے، اور اس کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان گنت بے شمار درود و سلام نازل ہوں۔ دینی بھائیوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر ہمارے اور آپ کے لیے سارے راستوں کی رہنمائی فرما دی ہے۔ کن راستوں پر ہمیں چلنا ہے، کن راستوں سے ہمیں رک جانا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، ہر چیز کی وضاحت نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی سورہ آل عمران میں اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالی سے محبت رکھتے ہو، فاتبعونی تو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تبارک و تعالی تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی تو میری اتباع کرو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ یہ اتباع کا جو حکم دیا جا رہا ہے اور جو شرط لگائی جا رہی ہے، یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنتیں، جتنی بھی سنتیں پائی جاتی ہیں، تمام سنتوں کو اپنانے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میرے امتیوں اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، محبت رکھتے ہو، فاتبعونی تو میری اتباع کرو۔ اور اتباع کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بعض سنتوں پر عمل کرو اور بعض سنتوں کو چھوڑ دو۔ اتباع سے مراد یہی ہے کہ ساری سنتوں پر جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چلنے کا حکم دیا، ان پر ہمیں اور آپ کو چلنا ہے۔ جن چیزوں سے آپ نے منع فرما دیا، ان چیزوں سے ہمیں اور آپ کو باز رہنا ہے۔ ہم اور آپ بہت ہی شوق کے ساتھ اور بہت ہی جذبے کے ساتھ اس بات کا ہم اعلان کرتے ہیں، اور ہمیں اعلان کرنے کا حق بھی حاصل ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں،
ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہیں، ہمیں اس کا اظہار کرنا ہمارا حق ہے اور ہمیں کرنا بھی چاہیے۔ اور یہیں پر وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار زیادہ سے زیادہ کرتے ہیں، وہ لوگ بہت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ اپنی زبان سے وہ کہتے ہیں، وہ گل نہیں جس میں بو نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ وہ گل نہیں جس میں بو نہیں، وہ دل نہیں جس میں تو نہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں۔ اور حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ دل جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو، وہ دل جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام نہ ہو، وہ دل جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اتباع کرنے کا ذوق اور شوق نہ ہو، وہ دل نہیں ہے۔ لیکن میرے بھائی اور دوستو، یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جہاں پر ہم ان ساری چیزوں کا اعلان کرتے ہیں، ان ساری چیزوں کا ہم اپنے دل سے زبان سے اظہار کرتے ہیں، وہیں پر اگر ہم بنظر غائر تمام سنتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں گے تو بعض سنتیں ایسی ملیں گی آپ کو جس کو لوگوں نے پسے پشت ہی نہیں ڈال دیا ہے بلکہ اس کو بھلا رکھا ہے۔ آج کے اس مختصر سے وقت میں سنت طیبہ سے وہ سنت جس کو اکثر لوگوں نے بھلا رکھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے وہ سنت جس کو لوگوں نے پسے پشت ڈال دیا، جس سے لوگوں نے غفلت برتی ہے، ہم اسی ایک سنت کے بارے میں آج آپ کے سامنے کچھ رہنمائی کرنے کی اور کچھ روشنی ڈالنے کی، کتاب و سنت کی روشنی میں کوشش کریں گے۔ وہ کیا چیز ہے، وہ کون سی سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس سے لوگوں نے غفلت برت رکھی ہے، جس کو لوگوں نے پسے پش ڈال دیا ہے؟ میری مراد نماز چاشت ہے۔ نماز چاشت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن مستحبہ میں سے ایک سنت یہ بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں میں سے ایک نماز یہ بھی ہے جس کو ہم اور آپ چاشت کی نماز، اشراق کی نماز، اوابین کی نماز، صلاۃ الاوابین، یہ اس نام سے ہم جانتے ہیں۔ لیکن بعض لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اس کا نام ہی نہیں سنا ہوگا، بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے نام تو سنا ہے لیکن کبھی اس پر عمل نہیں کیا ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس کے فضائل سے واقف نہیں، ہم اس بات سے نہیں واقف ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ اشراق کے بارے میں یا نماز اشراق کے بارے میں، نماز چاشت کے بارے میں، صلاۃ الاوابین کے بارے میں یا صلاۃ الضحیٰ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کے لیے لوگوں کو ابھارا بھی ہے، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے لیے فرض نمازوں کے ساتھ، فرائض کے ساتھ ساتھ نفلی چیزوں کا اہتمام کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے بہت خاص ذریعہ میں سے ہے۔ اگر ہم فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت ہمارے اور آپ کے لیے بہت ہی زیادہ آسان ہو جاتی۔ محترم حضرات، سب سے پہلی بات میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر بہت سارے لوگوں کے ذہن و دماغ میں یہ بات ہوتی ہے کہ صلاۃ الضحیٰ ایک نماز ہے، چاشت کی نماز دوسری ہے، اشراق کی نماز تیسری ہے، صلاۃ الاوابین یہ چوتھی نماز ہے۔ ہر ایک کو یہ الگ الگ سمجھتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ چاروں نمازیں، صلاۃ الضحیٰ وہی چاشت کی نماز، اشراق کی نماز وہی ہے، صلاۃ الاوابین وہی ہے، اوابین کی نماز، یعنی ان چاروں میں کوئی فرق نہیں ہے، ایک ہی نام ہے، ایک ہی نماز ہے جن کے چار نام پائے جاتے ہیں۔ صلاۃ الضحیٰ عربی میں کہتے ہیں، اسی کو اردو میں چاشت کی نماز کہا جاتا ہے، اسی کو اشراق کی نماز کہتے ہیں، اسی کو صلاۃ الاوابین بھی کہتے ہیں۔ نماز چاشت
نماز چاشت طلوع آفتاب کے بعد یہ نماز ادا کی جاتی ہے، اور یہ نماز چاشت کی نماز کو نماز اشراق بھی کہتے ہیں اور صلاۃ الاوابین بھی کہتے ہیں۔ آئیے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ وہ نماز جو چاشت کی نماز ہے، یا صلاۃ الضحیٰ ہے، یا اشراق کی نماز ہے، یا صلاۃ الاوابین ہے، چاروں ایک ہی نماز کے چار نام ہیں، اس کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ثابت ہے؟ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص اس حال میں صبح کرتا ہے کہ اس کے ذمے اپنے جسم کے ہر عضو کے بدلے، ہر جوڑ کے بدلے صدقہ ہوتا ہے۔ یعنی تم میں سے جب کوئی شخص صبح کرتا ہے، کوئی آدمی رات کو سو گیا اور جب اس کی صبح ہوتی ہے تو اس کے ذمے جسم کے ہر جوڑ کے بدلے صدقہ ہوتا ہے، یعنی ہر جوڑ کے بدلے اس کو چاہیے کہ وہ صدقہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، نیکی کی طرف رہنمائی کرنا، نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے، برائی سے روکنا یہ صدقہ ہے۔ یہ کون فرماتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، صحیح مسلم یہ روایت موجود ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر بار بار کہنا یہ صدقہ ہے۔ لیکن ان سب کی جگہ پر اگر کوئی شخص ضحیٰ کی 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہے، چاشت کی 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہے، چاشت کی نماز چاشت کی 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہے، تو ان سب کی جگہوں پر یہ 2 رکعتیں کفایت کر جاتی۔ یہ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت۔ جبکہ دوسری روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے دوسری روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مسند احمد اور ابو داؤد میں موجود ہے، اور یہ روایت بھی صحیح ہے، یہ روایت بھی صحیح ہے، جس کے راوی حضرت برید رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ کیا سنا؟ کہ انسان کے اندر 360 جوڑ ہوتے ہیں۔ انسان کی یہ جو باڈی ہے اس میں کتنے جوڑ ہوتے ہیں؟ 360 جوڑ ہوتے ہیں۔ پس اس کو ان تمام جوڑوں کا صدقہ کرنا چاہیے۔ یعنی انسان کے اندر، آدمی کے اندر 360 جوڑ ہوتے ہیں، اور آدمی کو چاہیے کہ ہر جوڑ کے بدلے وہ صدقہ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ 360 جوڑ ہوتے ہیں اور ہر جوڑ کے بدلے صدقہ دینا چاہیے، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ بڑا عمل کون کر پائے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اس کی طاقت نہیں رکھتا ہے، صحابہ نے فرمایا کہ اتنی طاقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون رکھتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد میں پڑی ریٹ کہتے ہیں ناک سے جو آلائش نکلتی ہے یا حلق سے بلغم وغیرہ، مسجد میں پڑی ریٹ کو دفن کر دو، یا اسی طرح سے راستے میں کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دو، راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دو، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو چاشت کی 2 رکعتیں ہی تمہیں ان تمام صدقوں کی طرف سے کفایت کر جائیں گی۔ 360 جوڑ ہیں ہمارے جسم میں۔ مطلب کیا ہے ان دونوں حدیثوں کا؟ امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں حدیثیں چاشت کی نماز کی مشروعیت، چاشت کی نماز کی فضیلت کے لیے بہت ہی زیادہ کافی ہیں، اور یہ دلالت کرتی ہیں۔
مشروعیت پر بھی اور اس کی فضیلت پر بھی۔ یہاں پر جو بات بتلائی جا رہی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے، انسان کے اندر 360 جوڑ ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے جوڑوں میں سے کسی گٹے میں یا ٹخنے میں یا کہیں پر تکلیف شروع ہو جاتی ہے، پورا جسم آپ کا پریشان ہو جاتا ہے۔ رات کو آپ سوتے ہیں اور صبح جب اٹھتے ہیں سارے اعضاء کو، سارے جوڑوں کو آپ صحیح پاتے ہیں، تو اس پر ہم کس کا شکریہ ادا کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں گے۔ ان جوڑوں میں سے اگر رات کو کوئی ایک جوڑ بھی خراب ہو جاتا ہے تو صبح کو آپ کا جینا حرام ہو جائے گا۔ یہ ساری نعمتیں ہیں کس کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کی ہوئی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اس باڈی میں 360 جوڑ بنائے ہیں اور رات کو آپ سوتے ہیں اور صبح جب اٹھتے ہیں تو سب کو آپ صحیح سالم پاتے ہیں، تو وہاں پر کیا ضروری ہے ہمارے اور آپ کے لیے؟ ہمارے اور آپ کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں کہ سارے جوڑ جو ہیں ہمارے صحیح سالم اپنی جگہ پر ہیں، حرکت کر رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں۔ اب اگر ہر شخص ہر جوڑ کے بدلے میں سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کہتا ہے تو اس کو کتنے مرتبہ کہنا پڑے گا؟ 360 مرتبہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو صرف 2 رکعتیں نماز پڑھ لے، صرف 2 رکعتیں نماز پڑھ لے۔ کون سی نماز ہے وہ چاشت کی نماز ہے۔ وہ 2 رکعتیں نماز پڑھنا اس کے لیے ان سارے صدقات کی طرف سے کفایت کر جائیں گی۔ یہ ایک فضیلت ہے ان 2 رکعت نمازوں کی یا نماز چاشت کی۔ امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب 2 رکعت نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ 360 جوڑوں کی طرف سے صدقے کے لیے وہ کفایت کر جاتی ہیں، اور اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مقام و مرتبہ دے رکھا ہے، شریعت اسلامیہ نے اتنا اس کو مقام و مرتبہ دے دیا ہے، تو انسان کو چاہیے کہ اس نماز کی زیادہ سے زیادہ اس کی قدر کرے، اس کا اہتمام کرے۔ چونکہ ایک شخص جب نماز پڑھتا ہے، فرض نماز، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح فاطمی جو بتلایا، تسبیح فاطمی کیا ہے؟ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر یا 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ اتنا بھی اس کو ادا کرنا توفیق نہیں ہوتا ہے، اٹھ کر کے وہ بھاگنے لگتا ہے۔ پھر وہ شخص 360 مرتبہ یہ تکبیر، تحلیل، تحمید کیسے ادا کر پائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اور آپ کے لیے صرف 2 رکعت میں اس کا مسئلہ ہی حل کر دیا کہ ہم صبح کو فجر کی نماز پڑھتے ہیں اور نماز کے بعد پھر ہم آرام کرتے ہیں یا کچھ بھی کریں، جب اس کا وقت ہو جائے، ابھی ہم یہ بتلا رہے ہیں کہ اس کا وقت کب ہوتا ہے، جب اس کا وقت ہو جائے 2 رکعت آپ نے نماز پڑھ لی، سارے صدقات کی طرف سے یہ 2 رکعت کفایت کر جاتی۔ لہٰذا میرے بھائی اور دوستو، معلوم یہ ہوا کہ چاشت کی نماز کی فضیلت، اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوصانی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اوصانی خلیلی بصیام 3 ایام من کل شہر ورکعتی الضحى وان اوتر قبل ان ارقد، متفق علیہ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے خلیل نے، میرے جگری دوست نے مجھے وصیت کی۔ میرے جگری دوست نے، خلیل کس کو کہتے ہیں؟ جگری دوست کو کہتے ہیں۔ میرے جگری دوست نے مجھے یہ وصیت کی۔ کس چیز کی وصیت کی؟ ہر ماہ 3 روزہ رکھنے کی۔ ہر ماہ 3 روزہ رکھنے کی۔ وہ کون سے 3 روزے ہیں؟ ایام بیض کے روزے۔ عربی مہینہ کے حساب سے 13 تاریخ، 14 تاریخ اور 15 تاریخ
عربی مہینہ کے حساب سے یہ ایام 20 کے روزے کہلاتے ہیں۔ تو میرے خلیل نے ہر ماہ 3 روزہ رکھنے کی ہمیں وصیت کی ہے، اور کیا، وَرَكْعَتَيَ الضُّحَىٰ، اور 2 رکعت چاشت کی نماز پڑھنے کی، اور سونے سے پہلے وتر کی نماز ادا کرنے کی۔ اس حدیث میں کس چیز کا ذکر آیا؟ 2 رکعت نماز چاشت کا، نماز چاشت کا ذکر آیا نا۔ یہاں پر یہ معلوم ہوا کہ چاشت کی نماز کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے، لیکن یاد رکھیں فرض، سب سے پہلے فرض کی اہمیت ہے، مقام اور مرتبہ ہے۔ سب سے پہلے ہمیں فرض کا خیال رکھنا، یہ نہیں کہ ہم فرض نمازیں چھوڑ دیں اور چاشت کی نمازیں پڑھتے رہیں۔ بہت ساری عورتیں ایسی پائی جاتی ہیں جب وہ فضیلت کو جان لیتی ہیں تو وہ فرض نمازوں کا خیال نہیں کرتی ہیں، لیکن چاشت کی نماز وہ ضرور پڑھیں گی، اشراق کی نماز وہ ضرور پڑھیں گی۔ لہذا یاد رکھیے گا، یہ چاشت کی نماز فرض نمازوں میں سے نہیں ہے، نفلی نمازوں میں سے ہے۔ سب سے پہلے ہمیں فرض نمازوں کا خیال رکھنا ہے، فرض نماز کو صحیح ٹائم سے ادا کرنا ہے، فرض نماز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد اس نماز کا خیال ہو، چونکہ یہ نماز نفلی نماز ہے۔ چاشت کی نماز کی فضیلت کے بارے میں ایک اور روایت آتی ہے جس کو ابو یعلا اور بزار نے روایت کیا ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو حسن قرار دیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا۔ یہ چاشت کی نماز ہم جانتے ہی نہیں کہ اس کی اہمیت، اس کا مقام، اس کا مرتبہ، اس کی فضیلت ہے کیا، جس کی وجہ سے انسان اس کا اہتمام نہیں کر پاتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا، اور وہ لشکر بہت ہی کم وقت میں بہت ڈھیر سا مال غنیمت لے کر کے واپس ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کھڑا ہوا تھا، اس نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس لشکر کے علاوہ میں نے کسی لشکر کو نہیں دیکھا کہ اتنے جلدی میں اتنے ڈھیر سارے مال غنیمت لے کر کے واپس آ گیا ہو۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کو بھیجا، اور وہ لشکر بہت ہی جلد بہت سارے مال غنیمت لے کر کے واپس ہو گیا۔ اس آدمی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا لشکر میں نے نہیں دیکھا، یا اس کے علاوہ کوئی دوسرا لشکر نہیں دیکھا کہ اتنے جلدی میں اتنا ڈھیر سارا مال غنیمت لے کر کے واپس آ گیا ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں میں ان سے زیادہ جلدی لوٹنے والا، ان سے زیادہ ڈھیر مال غنیمت لانے والا عمل نہ بتلاؤں؟ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اچھی طرح سے وضو کیا، گھر میں جس نے اچھی طرح سے وضو کیا، پھر وہ شخص مسجد کا رخ کرتا ہے، مسجد کی طرف جاتا ہے، فجر کی نماز پڑھتا ہے، اور نماز پڑھنے کے بعد چاشت کی نماز تک وہ وہیں پر ٹھہرتا ہے، یہاں تک کہ چاشت کی نماز پڑھ کر کے آتا ہے، اچھی طرح سے وضو کرتا ہے، مسجد جاتا ہے، اور مسجد میں رہ کر کے یہاں تک کہ چاشت کی نماز کا وقت ہوتا ہے، چاشت کی نماز پڑھ کر کے آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس لشکر سے جلدی یہ لوٹنے والا اور اس سے کہیں زیادہ مال غنیمت حاصل کرنے والا یہ شخص شمار کیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک شخص مشرکین سے لڑائی کرنے کے لیے جاتا ہے، کفار سے لڑائی کرنے کے لیے جاتا ہے، جہاد میں نکلتا ہے، وہ مال غنیمت لے کر کے آتا ہے، کتنی مشقت سے، کتنی پریشانیوں سے، اور ایک وہ شخص جو اپنے گھر میں آرام سے وضو کرتا ہے، فجر کی نماز کے لیے مسجد جاتا ہے، اور وہاں پر بیٹھ کر نماز کے بعد
ذکر و اذکار کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، تسبیح و تحلیل پڑھتا ہے، یہاں تک کہ چاشت کا وقت ہو جاتا ہے، چاشت کی نماز پڑھ کر کے آتا ہے، اور نبی کائنات اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ جلدی لوٹنے والا اور اس سے کہیں زیادہ مال غنیمت حاصل کرنے والا یہ شمار ہوتا۔ میرے بھائی اور دوست، لیکن فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ظاہر نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ایک انسان اس پر عمل نہیں کر پاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وہ سنت ہے جس کو اکثر و بیشتر لوگوں نے بھلا رکھا ہے، پس پش ڈال رکھا ہے۔ اور یہ نماز تمام برائیوں سے انسان کو محفوظ رکھتی ہے، نماز چاشت۔ ہم یہ چاہتے ہیں، ہر شخص بلکہ یہ چاہتا ہے کہ ہم برائیوں سے دور رہیں، ہم برائیوں سے بچے رہیں۔ برائیوں میں جانا وہی چاہتے ہیں جو بدنصیب ہوتے ہیں، برائیوں میں جانا وہی چاہتے ہیں جن کی تقدیر میں ہی جہنم لکھ دی گئی ہے، ورنہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ برائیوں سے ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ آئیے ہم آپ کو بتلاتے ہیں مسند احمد کی روایت، جس کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا، اور عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی۔ یہ نماز کس طرح سے لوگوں کو برائیوں سے محفوظ رکھتی ہے، حدیث قدسی ہے، یہ حدیث قدسی ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے، اے آدم کے بیٹے، تم دن کے شروع میں میرے لیے 4 رکعتیں پڑھ لیا کر۔ میرے بھائی اور دوستو، کون سا وہ شخص ہے ہم میں سے، چاہے وہ مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، کوئی بھی ہو، کون سا وہ شخص ہے جو یہ نہیں چاہتا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک ہم اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہیں، کسی طرح کا ہمارا نقصان نہ ہو، اور جس کام کے لیے ہم نکلیں ہمارا وہ کام بن جائے اور اس کام میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے۔ کیا ہے اس کا طریقہ؟ کیسے ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ کیسے ہم اپنی بزنس میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ کس طرح سے ہم اپنے دنیاوی اور اخروی تمام معاملات میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں؟ آئیے، یہ طریقہ موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے آدم کے بیٹے، تم دن کے شروع میں میرے لیے 4 رکعتیں نمازیں پڑھ لیا کر۔ یعنی کون سی نماز ہے یہ چاشت کی نماز۔ 4 رکعتیں پڑھ لیا کر، میں تجھے اس دن میں شام تک کفایت کروں گا۔ شام تک یعنی شام تک تمہاری نگہبانی ہوتی رہے گی۔ اور اس کا ایک مفہوم یہ بتلایا گیا ہے کہ تیرے کام شام تک بنا دیا کروں گا، جو بھی کام تو کرنا شروع کرے گا اس کام میں کوئی کمی نہیں پائی جائے گی۔ کتنی رکعتیں؟ 4 رکعتیں۔ کتنا ٹائم لگے گا آپ کو؟ زیادہ سے زیادہ 4 رکعت میں کتنا ٹائم لگ سکتا ہے؟ 10 منٹ لگا لیں۔ آپ ایک کام کرنا چاہتے ہیں اور اگر آپ کو یہ پتا چل جائے کہ فلاں صاحب نے اگر ایک فون کر دیا تو میں جہاں جا رہا ہوں وہ کام ہو جائے گا، فلاں صاحب کو 70 مرتبہ آپ فون کرتے ہیں، ان کے گھر پہ جاتے ہیں، ان سے سفارش کرتے ہیں، دوسروں سے سفارش کرواتے ہیں، ان کو لے جانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ میرا کام بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ابن آدم تو دن کے شروع میں 4 رکعت پڑھ لیا کر، تیرے لیے میں کفایت کروں گا، تیرے لیے میں تیرا کام بنا دیا کروں گا، تیرا ہر کام بن جایا کرے۔ کیا ہم اس پر غور کرتے ہیں؟ یہ کون سی 4 رکعت ہے؟ یہی چاشت کی نماز ہے، یہی چاشت کی نماز جس میں کوئی خاص ٹائم نہیں لگتا۔ میرے بھائی اور دوستو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم پڑھیں تو ان ساری چیزوں کو، ہم میں سے کتنے وہ لوگ جو آج کی دنیا میں سرزمین مکہ سے بہت دور بیٹھے ہوئے ہیں، سرزمین مکہ سے، خانہ کعبہ سے بہت دور بیٹھے ہوئے ہیں، جو امیر ہیں، وہ شکوہ، وہ تو کسی طرح سے آ کر کے حرمین کی زیارت کر لیتے ہیں، حج کر لیتے ہیں، عمرہ کر لیتے ہیں، لیکن جو غریب ہیں وہ شکوہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ تو نے فلاں کو امیر بنا دیا ہے، وہ حج کرایا، وہ عمرہ کرایا، مجھے تو نے اس لائق نہیں بنایا، ورنہ میں بھی تیرے گھر کی زیارت کر لیتا۔ شکوہ کرتا ہے وہ بندہ؟ نہیں کرتا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے غریبوں کے لیے بھی، ایسے لوگوں کے لیے بھی ایسا حل نکال دیا ہے، ایسا راستہ نکال دیا ہے کہ وہ اپنے گھر بیٹھے رہیں اور حج اور عمرہ کا ثواب حاصل کر لیں۔ لیکن ہم اس پر عمل تو کریں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں ترمذی کی روایت، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو بھی صحیح قرار دیا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی، اور حج بھی، حج آپ جانتے ہیں حج میں کتنا وقت لگتا ہے۔ ایک شخص اگر ہندوستان یا پاکستان سے آتا ہے، کم سے کم 3 ہفتہ یا 4 ہفتہ وہ لگا کر کے جاتا ہے۔ اس کے لیے بہت ساری شرطیں، اخلاص ہونا چاہیے، مال حلال کمائی کا ہونا چاہیے، حج کے جو ارکان ہیں اس کو صحیح معلوم ہونا چاہیے، جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے اس طرح سے اس کو حج کرنا چاہیے، تب جا کر کے اس حج کے ثواب کا مستحق ہوتا ہے۔ صحیح یا غلط؟ یہ ساری پریشانیاں اٹھانے کے بعد تب جا کر کے حج کا وہ شخص مستحق ہوتا ہے یا عمرہ کے ثواب کا مستحق ہوتا ہے۔ لیکن ایک وہ شخص، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے با جماعت فجر کی نماز ادا کر لی، کون سی نماز؟ سونے والی۔ کہتے ہیں لوگ کہ ہم سوئے ہی رہتے ہیں، ہمیں کیوں یہ بات بتلا رہے ہو؟ 8 بجے میرا ٹائم ہوتا ہے، 8 بجے میں اٹھتا ہوں۔ لیکن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے با جماعت فجر کی نماز ادا کی، پھر طلوع آفتاب تک مسجد میں بیٹھ کر ذکر و اذکار کرتا رہا، قرآن کی تلاوت کرتا رہا، دنیا کی مشغولیات میں، فضول چیزوں میں اس نے اپنا ٹائم ضائع نہیں کیا، پھر اس نے چاشت کی 2 رکعتیں ادا کی، چاشت کی نماز کی 2 رکعتیں ادا کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 1 مکمل حج اور 1 مکمل عمرہ کا ثواب عطا کرتا۔ یہ کون سی نماز ہے؟ یہ نماز چاشت ہے۔ کتنے لوگوں نے اس میں اب تک چاشت کی نماز نہیں پڑھی؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں تو۔ دل سے کوئی شرم کی بات نہیں ہے، آپ اندازہ لگائیں اتنے لوگ اب تک چاشت کی نماز کو نہیں ادا کیے۔ اگر ہم اندازہ لگانے لگیں اور اس میں کتنا وقت لگتا ہے میرے بھائی اور دوستو، اس کو ہمیں بھی کرنا چاہیے، اپنے گھر میں اپنی عورتوں کو بھی بتلانا چاہیے۔ اور یہ عورتیں یہ دنیا کی پوری کہانی جانتی ہیں۔ اگر ہم اپنی عورتوں سے پوچھ لیں پڑوس کے بہو کے بارے میں، تو وہ بہو ہی کی اسٹوری نہیں سنائے گی، اس کی ساس کی اسٹوری، سسر کی اسٹوری، دیورانی کی اسٹوری، جٹھانی کی اسٹوری، اور ان کی اسٹوری اور ان کی۔ اگر آپ نے پوچھ لیا چاشت کی نماز کے بارے میں، بیچاری نہیں جانتی ہے، وہاں پر وہ بیچاری ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر یہ اسٹوریاں پوچھ لیجئے تو سب سے زیادہ تیز ترار نکلتی ہے۔ اور اس میں کمی کس کی ہے؟ اس میں کمی ہماری اور آپ کی ہے۔ ہم اور آپ نہ خود اس پر عمل کرتے ہیں، نہ ہم اپنی عورتوں کو عمل کراتے ہیں، نہ ہم اپنے بچوں کو عمل کراتے ہیں۔ ایک شخص اپنی غریبی کا شکوہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرتا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے اعمال ہمارے اور آپ کے لیے بنا دیے ہیں کہ اگر ان پر کوئی شخص عمل کرنا چاہے تو ساری چیزوں کو وہ حاصل کر سکتا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی شخص کو مال دے کر کے آزماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی شخص کو مال سے محروم کر کے آزماتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چاشت کی نماز کہ اگر کوئی شخص 2 رکعت فجر کی نماز با جماعت ادا کیا، وہاں پر بیٹھا رہا، اور یہ بیٹھنے کا مطلب نہیں کہ جہاں پر نماز پڑھا ہے اب وہاں سے ہل نہیں سکتا ہے، یعنی مسجد میں ہو رہا، ذکر و اذکار میں لگا رہا، قرآن کی تلاوت میں لگا رہا، یہاں تک کہ چاشت کی نماز کا وقت ہو گیا اور 2 رکعت چاشت کی نماز اس نے ادا کر لی۔ نبی کائنات فرماتے ہیں 1 مکمل حج کا ثواب
نہ اس کو ارکان حج سے تعلق ہے، نہ واجبات حج سے تعلق ہے، نہ مزدلفہ میں قیام وقوف کرنا ہے، نہ منی میں قیام کرنا ہے، نہ کہیں یہاں جانا ہے، نہ وہاں، کچھ بھی نہیں، گھر بیٹھا ہوا ہے، وضو کیا، مسجد گیا، نماز پڑھا، اخلاص کے ساتھ پڑھ رہا ہے، جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتلایا ہے اس کے مطابق عمل کر رہا ہے، ایک حج اور ایک عمرہ کا ثواب حاصل کر رہا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، لہذا ہمیں اور آپ کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہوتی ہیں۔ آئیے، یہ تو ہم نماز چاشت کے فضائل کے بارے میں بتلا رہے ہیں کہ یہ اس کی فضیلتیں ہیں۔ آئیے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ نماز چاشت کا وقت کیا ہے۔ نماز چاشت کا وقت سورج کے ایک نیزے کے برابر بلند ہونے سے، جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ایک نیزہ کے برابر بلند ہونے سے شروع ہو جاتی ہے، اس نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور زوال کے تھوڑی دیر پہلے تک اس نماز کا وقت ہوتا ہے۔ کیلنڈر میں آپ یہاں دیکھتے ہوں گے لکھا ہوتا ہے اشراق کا وقت، وہی وقت ہوتا ہے اشراق کی نماز، چاشت کی نماز، اوابین کی نماز۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جس میں ہم وہاں سے ہم نماز شروع کر سکتے ہیں، یعنی یہ کہ جب سورج نکل آئے، ایک نیزے کے برابر اوپر ہو جائے، اس وقت چاشت کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے۔ کب تک؟ زوال سے تھوڑی دیر پہلے تک۔ لیکن چاشت کا افضل وقت کون سا ہے؟ چاشت کی نماز کا افضل وقت کون سا ہے؟ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت، زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل قباء کے پاس تشریف لائے تو دیکھا کہ وہ ضحیٰ کی نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی چاشت کی وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلاۃ الاوابین اذا رمضت الفصال من الضحى، رواہ مسلم۔ یعنی یہ کہ اوابین کی نماز، صلاۃ الاوابین یعنی اوابین کی نماز اس وقت ہوتی ہے جب سورج بلند ہونے پر اونٹنیوں کے بچوں کے پاؤں جلنے لگتے ہیں۔ اونٹنیوں کے بچوں کے پاؤں جلنے لگتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اوابین کی نماز، اوابین کی نماز کیا مطلب ہے؟ اوابین یعنی وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی طرف زیادہ سے زیادہ رجوع کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو اوابین کہا جاتا ہے۔ جو فرض نماز نہ پڑھے وہ چاشت کی نماز کیا پڑھے گا؟ بھئی جو فرض نماز نہ پڑھے وہ چاشت کی نماز کیا پڑھے گا؟ لہٰذا اس کو کیا کہتے ہیں؟ اوابین کی نماز۔ تو اوابین کی نماز کا وقت اس وقت ہوتا ہے جب اونٹنیوں کے بچوں کے پاؤں جلنے لگتے ہیں، اس وقت اس نماز کا وقت ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ صلاۃ الاوابین اذا رمضت الفصال من الضحى، رواہ مسلم۔ مطلب یہ ہے کہ اونٹنیوں کے جو بچے ہوتے ہیں ریت میں جب نکل جاتے ہیں صبح کے ٹائم، تو ریت جب گرم ہو جاتی ہے تو پاؤں جلنے لگتے ہیں۔ یعنی یوں کہہ لیجئے آپ کہ 9 بجے کے بعد، 9 بجے سے یا 8:30 بجے کے بعد سے دھوپ کی شدت بڑھ جاتی ہے، ریت گرم ہو جاتی ہے، اس وقت وہ ریت گرم ہو جاتی ہے تو پاؤں جلنے لگتا ہے، وہ افضل وقت ہے۔ لیکن اس کا وقت کب سے شروع ہو جاتا ہے؟ سورج کے نکلنے کے بعد، جب سورج ایک نیزہ کے برابر بلند ہو جاتا ہے، اس کے بعد سے لے کر زوال کے تھوڑی دیر پہلے تک اس کا وقت ہوتا ہے۔ اس بیچ میں کبھی بھی آپ یہ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ رہی بات اس کی رکعتوں کی کہ کتنی رکعتیں ہیں چاشت کی نماز، چاشت کی نماز کتنی رکعتیں، اس کا جہاں تک طریقے کا تعلق ہے، طریقہ بالکل وہی ہے جس طرح سے نارمل نماز ادا کی جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، یہاں آپ چاشت کی نماز کی نیت کریں گے، اور اسی طرح سے جس طرح سے ظہر کی نیت کرتے ہیں، فجر کی نیت کرتے ہیں نماز کی، اسی طرح سے اس کی بھی نیت کریں گے۔ طریقے میں کوئی فرق نہیں ہے، طریقہ وہی ہے جو اور نمازوں کا ہے۔ آئیے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ چاشت کی نمازوں کی رکعتیں کتنی ہیں۔ کم سے کم چاشت کی نماز 2 رکعتیں، کم سے کم کتنی ہیں؟ 2 رکعتیں ہیں، اور متوسط جو ہیں 4 رکعت ہے۔ 2 رکعت کی دلیل ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، جس میں آپ نے فرمایا کہ میرے خلیل نے مجھ سے وصیت کی، اور جہاں اسی میں فرمایا 2 رکعت نماز ضحیٰ ادا کرنے کے لیے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ 2 رکعت ہے۔
رہی بات متوسط 4 رکعتیں ہیں، اور 4 رکعت کی دلیل عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم کے بیٹے، شروع دن میں تو 4 رکعت پڑھ لیا کر، میں شام تک کے لیے تیرے لیے کافی ہو جاؤں گا، یعنی تیرا کام پورا کر دیا کروں گا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ متوسط کتنے رکعتیں پڑھیں گے؟ 4 رکعتیں پڑھیں گے۔ زیادہ سے زیادہ چاش کی نماز 8 رکعت ہے۔ 8 رکعت کی روایت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ فتح مکہ کے سال جب کہ آپ مکہ کے بالائی جانب ٹھہرے ہوئے تھے تو ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے پاس تشریف لے جاتی ہیں، تو آپ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہانے کے لیے، غسل کرنے کے لیے اٹھے ہوئے ہیں، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک کپڑے سے آپ کے لیے پردہ کیے ہوئے کھڑی ہوئی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا لیا اور کپڑا لے کر کے اپنے بدن پر لپیٹ لیا، اور اس کے بعد ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضحیٰ کی 8 رکعتیں نماز ادا کی۔ کتنی رکعتیں؟ 8 رکعتیں نماز ادا کی۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ چاش کی نماز کی جو رکعتیں ہیں کم سے کم 2 رکعتیں ہیں، اور زیادہ سے زیادہ کتنی رکعتیں ہیں؟ 8 رکعتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ نماز جو بالکل لوگوں نے جسے بھلا دیا ہے، جس سے لوگوں نے غفلت برت رکھی ہے، الہ العالمین ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو تازہ کرنے کی، اس سنت کو آباد کرنے کی، اس سنت کو لوگوں میں مزید رائج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔